نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الارض يرثها عبادي الصالحون صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله سبھی پڑھیں بلغ العلا بکمالہ کشف الدجى بلغ العلا بکمالہ کشف الدجى بجمالہ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجى بجمالہ حسنت وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ قرآن پاک کی میں نے آج سنائی ہے جو اس سے پہلے جمعے کو بھی سنائی گئی تھی، شاید آپ کو یاد ہوگا کہ ساری زمین اللہ والوں کی وراثت ہے۔ اس کا ترجمہ یہ ہے، بے شک روئے زمین میرے نیک بندوں کی وراثت ہے۔ بے شک روح زمین میرے نیک بندوں کی وراثت، یہ قرآن کی آیت کا ترجمہ ہے۔ اچھا، یہاں ایک بات واضح طور پر سن لیں، جو یہ کہے کہ ولی کے پاس کچھ نہیں ہے، جو یہ کہے ولی کے پاس کچھ نہیں ہے، تو سمجھ لو قرآن کی اس آیت کا انکار کر رہا ہے۔ ان الارض یرثھا عبادی الصالحون، اور رہ گیا اس بات کا معاملہ کہ اللہ کا ولی کس کو کہتے ہیں اور ولی بنتا کیسے ہے۔ پچھلے جمعے پہ شاید اسی موضوع پہ زیادہ گفتگو ہوئی تھی کہ ولی کس کو کہتے ہیں اور ولی بنتا کیسے ہے۔ جب وہ عبادت اور ریاضت کرتا ہے، جب اپنے مالک کی رضا پر اپنی رضا کو قربان کرتا ہے، سمجھ گئے نا، اپنی ساری خواہشات کو اللہ کی رضا پر قربان کر دیتا ہے، اپنے سارے نفسانی جتنے اس کے نفس کی خواہشات ہیں، اس کی اپنی ذاتی خواہشات ہیں، جب ساری خواہشات کو اللہ کی رضا پر قربان کرتا ہے تو پھر اللہ پاک اس کو اپنے مقبول بندوں میں شامل کرتا ہے۔ پچھلے جمعے کو میں نے ایک بات بتائی تھی کہ شیطان اللہ کی بارگاہ سے مردود کیسے ہوا، شاید آپ کو یاد ہو یہ باتیں۔ وہ ابھی میں ہمارے بھائی ہیں ان سے بھی میں بات کر رہا تھا، صبح میں وہ مولانا روم کی کتاب پڑھ رہا تھا، اس میں انہوں نے بڑی پیاری بات ایک لکھی ہے ولیوں کی پہچان کے بارے میں، ولیوں کی پہچان کے بارے میں۔ آپ بھی سن لیں، یہ بات بڑے غور سے سننے والی ہے۔ یہ ایسی باتیں میں قیمتی اس لیے پہلے بتا دیتا ہوں، جو پہلے آنے والے ہیں ان کا زیادہ حق ہے۔ ہر بندہ سوچتا ہے یار ولی کی پہچان کیسے ہوگی، ہر بندہ کہتا نا کیسے پہچان کی جائے ولی کی۔ ہر بندے کی سوچ یہ ہے کہ ولی کی پہچان کیسے کی ہو، کیسے کی جائے۔ مولانا روم رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے قبرستان چلے جاؤ تو وہاں جا کے کھڑے ہو جو ساری قبریں ایک جیسی نظر آتی ہیں، ساری قبریں، کسی قبر میں کوئی فرق ہے؟ قبریں ہاں چاہے ولی کی قبر بھی ہو، شکل ایک جیسی ہوتی ہے سب کی، ایسا ہی ہے نا۔ قبرستان میں چلے جاؤ تو ساری قبریں ایک جیسی ہوتی ہیں، لیکن کمال بات یہ ہے کہ قبر والا ایک جیسا، یہ شکلیں صورتیں سب کی ایک جیسے ہی ہیں،
اگر پہچان کرنی ہے تو سوچو قبر کے اندر کون رکھا ہے. قبر کے اندر والے کی پہچان سے پتہ چلے گا کہ ولی کی پہچان کیا ہے، یعنی کس کی قبر ہے. یہ بالکل ایسی صورتحال ہے، انسان کی شکل دیکھ کے نہ پہچانا کرو، سوچا کرو اس کے من کے اندر جو آباد ہے وہ کیسا ہے. اس کے اندر جو ہے، اس کے اندر خانے کی جو بات ہے، اس کے اندر جو آباد ہونے والا شخص ہے. کہتے ہیں نا ہر بات کے اندر ایک بات ہوتی ہے، بس وہی تو بات ہوتی ہے. ایسے ہی ہے نا، ہر بات کے اندر سمجھنے والی بات ہے، ہر بات کے اندر ایک بات ہوتی ہے، وہی تو بات ہوتی ہے. ہر انسان کی جسم کے اندر ایک اور جسم ہوتا ہے، ایک اور شکل ہوتی ہے جس کے اوپر کئی لوگ پردہ ڈال دیتے ہیں اور کئی اس کو ظاہر کر دیتے ہیں. کئی لوگ 10 سال 20 سال بعد اس سے کپڑے سے اس کو اپنے چہرے سے نقاب ہٹاتے ہیں. تو داتا علی جوہری نے اپنی کتاب میں لکھا ہے نا، اس کی روح ہوتی ہے نا، جیسا اس کا من ہوتا ہے ویسے اس کی شکل اختیار کر لیتا ہے وہ. تو بہرحال قبر دیکھ کر پہچان نہیں ہوتی، پتہ چلتا ہے اس کے اندر کس کے اندر کون آباد ہے. انسان دیکھ کے پہچان نہیں ہوتی، نانا اس کا کردار دیکھ کر پہچان ہوتی ہے کہ وہ کیسا ہے. ایک اور بھی یہاں پتہ کی بات سننے، کئی لوگ محکمہ دیکھ کر، محکمہ سمجھتے ہیں کوئی ادارہ، محکمہ دیکھ کر پہچان کرتے ہیں کہ بندہ اچھا ہے یا برا ہے. مثال کے طور پر کوئی پولیس والا ہے نا، پولیس کا محکمہ ہے تو محکمے سے پہچان کر دیتا ہے یار یہ بندہ ٹھیک نہیں ہے. ایسے ہی کوئی بندہ پی آئی اے میں کام کرتا ہے تو کہتے ہیں یار یہ بندہ بہت اچھا ہوگا ہے. کوئی بندہ ریلوے میں کام کرتا ہے تو اس کے نظریات اس کے بارے میں کچھ ایسے ہوں گے ہیں. کوئی بندہ کسی اور محکمے میں کام کرتا ہے، کوئی آرمی میں کام کرتا ہے تو دیکھنے کے بعد اس کے نظریات ایسے ہوں گے. محکمہ دیکھ کر بندے کی پہچان نہیں ہوتی، یہ پلے باندھ لیں. محکمہ دیکھ کر بندے کی پہچان بے شمار ایسے اللہ کے ولی جو پولیس میں ملازم تھے اللہ کے ولی ہیں، ریلوے ملازم تھے اللہ کے ولی ہیں، پی اے ملازم تھے اللہ کے ولی ہیں. ایسے بھی سمجھ نہیں آئے گی، میں آپ کو بتاتا ہوں. کئی لوگ کپڑا دیکھ کر پہچان کرتے ہیں اچھے اور برے کی، اس کا سوٹ دیکھ کر، اس کی گاڑی کوٹھی دیکھ کر پہچان کرتے ہیں. اس بات کو یاد رکھو کہ کپڑا دیکھ کر بندے کی پہچان، جو کپڑے دیکھ کے بندے کی پہچان کرے، جو محکمہ دیکھ کر بندے کی پہچان کرے، سمجھ لو اس کو پہچان ہے ہی نہیں. ہمیشہ پہچان ہوتی ہے تو کردار سے ہوتی ہے، اس کے عمل سے پتہ چلتا ہے یہ کیسا بندہ ہے، کسی محکمے کا بھی ہو. اسی طرح کوئی سید زادہ ہے نا، سید زادہ، کوئی کہے میں سید زادہ ہوں، کیا کہے تو سید زادہ نام سے نہیں، سمجھ گئے، کردار سے پہچانا جاتا ہے. کیسے بھلا؟ حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے شور نہیں بچایا تھا کہ میں سید زادہ ہوں، کردار سے پہچانے گے کہ سید ہیں یہ. ہر شخص جو یہ کہے کہ میں بہت اچھا اور نیک اور کامل ہوں، جو بندہ اپنے آپ کی تعریف کرے، جو کہے کہ میں بڑا کاملین میں سے ہوں، جو اپنے آپ کو نیک اور پارسا کہے، بڑا اپنے آپ کو نمازی اور پرہیزگار اور متقی کہے، یہ یاد رکھو اس کا متقی کہنا اس کی پہچان نہیں ہے، اس کا چلنا پھرنا اس کی پہچان ہے. تو اللہ والوں نے ہمیشہ یہی کام کیا ہے، جتنے بھی اولیاء کرام گزرے ہیں انہوں نے یہی کام کیا ہے. انہوں نے کردار سے لوگوں کو بتایا کہ ہم اچھے ہیں یا برے ہیں. اللہ والا اپنے کردار سے پہچانا جاتا ہے. اللہ کے نیک بندے اپنے کردار سے پہچانے جاتے ہیں کہ کون سے اللہ کے نیک بندے ہیں اور کون سے اللہ کے نیک بندے نہیں ہیں. تو اس لیے میرے بھائی اس بات کو یاد رکھیں، کوئی ملازم ہے، کوئی کاروباری ہے، کوئی اسٹوڈنٹ ہے، کوئی ٹیچر ہے، کوئی شاگرد ہے، تو یہ سب کا جو ہے نا کردار سے پتہ چلتا ہے کہ کون کس کردار کا مالک ہے، اچھا کون ہے اور برا کون ہے. یہ ہر انسان اس کے کردار سے شو ہوتا ہے کہ اس کا اچھا پن کیا ہے اور برا پن کیا ہے. اسی لیے تو کہا جاتا ہے اولیاء اللہ اور بزرگان دین اسی لیے تو کہتے ہیں کہ اپنے کردار کو ٹھیک رکھو، کیونکہ بندے کی پہچان کردار سے ہوتی ہے، اور بندے کی پہچان جب کردار سے ہوتی ہے تو بندہ بندے کی جب گواہی دیتا ہے تو بندہ رب کعبہ خالق کائنات بندے کی گواہی پر بندے کے گناہ معاف فرما دیتا ہے.